لائیو ہیں ہم، تو مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ ہم حائل الازا کے پیج پر ہیں؟ ہاں اسی کے پیج سے لائیو ہیں، وہیں سے آئے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو سلام عرض ہے، اور رضا بھائی کے توسل سے اور آج کے ہوسٹ ہمارے ایک عظیم ہستی جو اس دور میں، مشکلات کے دور میں لوگوں کی مدد کر کے اس جگہ کی جو ہے جو اس وقت وبا اور جو عذاب ہے اس میں اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اس کو لوگوں جو سے افیکٹ ہوئے ہیں ان کی مدد کر کے مختلف انداز میں۔ اور میں کیونکہ اس حلقے میں بھی آج پہلی مرتبہ ہی آیا ہوں، اور رضا بھائی سے میری کل ہی بات ہوئی، اس سے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا نہیں ہوں۔ جی جناب، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں۔ سید علی رضا بخاری، رضا صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا ہم لائیو ہیں آپ کے پیج سے، اور یہی جگہ آپ مجھے چاہتے تھے کہ میں آ کے پڑھوں، اور ایسا ہی ہے تو یا علی مدد اون بخاری صاحب، سیدہ حنا فاطمہ رضوی والسلام، جی علی پنجوانی صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے جی، آپ حیا الازا کے سے ہی ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ آپ سے بات چیت تو کر رہا ہوں، بہت ساری بات چیت کرنے کا بھی دل چاہ رہا ہے، لوگ ہیں موجود تو بہت ساری باتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو کہ میرے تجربے کا حصہ ہیں، اور آج آپ تک پہنچ کے آپ کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ مجھے بتائیں گے تو میں بات کرنا شروع کروں گا، پھر کچھ انشاءاللہ آپ کی نظر بھی کروں گا اپنی استطاعت اور اوقات اور حسب حیثیت۔ جی آپ لائیو ہیں، شکریہ پنجوانی صاحب، بہت بہت شکریہ، کیونکہ یہ پہلا ہمارا ایکسپیرینس ہے حائل الازا کے پیج سے، اس لیے کچھ چیزیں جاننی ضروری ہیں۔ ویسے تو ٹیکنالوجی سے تعلق ہے میرا، میڈیا سے، مگر بس جو اپنے کام کی چیزیں ہیں ان کو ہی دیکھنے کا شوق ہے۔ باقی بچے کرتے ہیں تو یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیسے اور کیوں اور کس طرح میں لائیو جاؤں گا۔ میں نے اپنے اکاؤنٹس ہیں 2-4 دن سے مجھے لائیو جانا آتا ہے۔ ندیم جعفری میرا نام ہے جناب، پاکستان کی خدمت کر رہا ہوں پچھلے 31 سالوں سے، اور بہترین، خوبصورت، معنی خیز اور بامقصد نغمے بنا کے ایز اے پروڈیوسر، ایز اے سانگ پروڈیوسر، سانگ رائٹر، اور اس کے بعد کچھ ایسے کام کر کے جن کی ضرورت محسوس کی میں نے کہ اب مختلف مقامات پر جہاں جہاں میرا فن استعمال ہو سکتا ہے وہاں میں اپنے ہونے کا حق ادا کروں۔ بچے بن کے سچے ہی جیسے پروگرام کو میں نے ہوسٹ کیا 10 سال، پتہ نہیں کتنی ہزار ایپیسوڈز، بہت دل لگا کے کیا وہ پروگرام۔ اس کے درمیان اور اس سے پہلے بہت کچھ ہوتا رہا۔ میوزک کے لیے خدمت تو میں کر رہا ہوں 89 سے، اور چھوٹا تھا بہت بچہ اس وقت، اور تب سے ہوں۔ اس کے بعد فنون لطیفہ سے منسلک جتنے بھی اور ہیں ذرائع اور ان سے منسلک میرے اندر فنون موجود ہیں، ان سے میں نے خدمت کی ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ مقصد میرا بہرحال یہ ہے کہ جو کچھ عطا ہوا ہے اس سے ابدگی کا ثمر جو ہے وہ حاصل ہو، اللہ کی ابدگی۔ تو میں تو کوئی دعا مانگتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ بھائی یہ میرا شوق ہے اور یہ مقصد ہے، تو دونوں مجھے عطا کر۔ تو وہ حدیث قدسی یاد آتی ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ تو یہ بہت اچھی جگہ ہے جہاں پہ اس وقت ہم انفراد میں گھر میں رہ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی نظر ایک بات کروں گا، اور وہ بات کیا آپ لوگ ہیں مجھے نہیں پتہ لگ پا رہا کہ یہ کمنٹس تو آ رہے ہیں اور اشارے بھی آ رہے ہیں، بٹ بہت سارے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے۔ اگر آپ لوگ ہیں تو کوئی مجھے بتائے۔ علی پنجوانی صاحب نے پھول بھیجے ہیں، بہت شکریہ۔ واجد وجاہد ایم حسین صاحب، سائیں یا علی مدد، یا علی مدد سائیں۔ سید محسن رضا، ماشاء اللہ۔ سید علی رضا بخاری ہیں،
تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں، کیا میری بات آپ کی سماعتوں کا حصہ بن رہی ہے یا نہیں بن پا رہی ہے؟ تو میں پھر عرض کرنا شروع کروں. جی بھائی ماشاء اللہ، جی آپ صدا، بہت شکریہ. زین العابدین، کیا حسین نام ہے یار، کیسے نام رکھ لیتے ہیں آپ لوگ یار، پورا نام ہی آپ نے وہ رکھ لیا ہے، اور کیا حسین نام ہے یہ. اسی نام کے ذریعے درس و تدریس کا سلسلہ، ایام ازا کا سلسلہ، اور اس گروپ کا نام بھی حی الازا ہے، اسی نام کے ذریعے سے پھیلا ہے. دو نام جو کربلا کے سروائیورز، بقایا جات، اس خاندان کے دو عظیم مولا آقا بی بی زینب کبریٰ اور جناب زین العابدین علیہ السلام، ان کے بہت بڑے کنٹریبیوشنز ہیں. ہر آقا کا، ہر امام کا، ہر اس دنیا کے ولی کا، ہر اس دنیا کے ایک بہت بڑے لیڈر کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، تبھی وہ اپنا کام کر کے کسی عہدے پہ فائز ہوتا ہے. حسین عباس سلام، جعفر بھائی وعلیکم السلام. سیدہ حنا فاطمہ رضوی جی، واہ واہ، بہت شکریہ. آپ کے سماعتیں ہیں تو مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کچھ اشعار بھی شعبان کے حوالے سے. اس سے پہلے میں بات شیئر کرنا چاہوں گا. اگر آپ کی سماعتیں ہیں تو مجھے لکھ کے بھیجیں تو میں بات کرنی شروع کروں. ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اور عادت ہے مجھے کہ جو علم کا حصہ میری زندگی میں ہوا ہے اب تک، وہ میں ضرور منتقل کروں، ضرور آپ تک پہنچاؤں. تو اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے میسیجز میں ذرا کوئی اکنالجمنٹ بتائیے کہ آپ میں سے کہیے، یا آپ سب لوگ کہیں کہ میں کہوں وہ بات، یا صرف آپ کو میں کلام جو ہے وہ نظر کروں. اچھا میسیجز آ رہے ہیں، بٹ آئی وانٹ سم بڈی ٹو رائٹ اٹ، کہ جی آپ بتاتے ہیں کہ مجھے پتہ لگے آپ لوگ کی سماعتیں ہیں. اس طرح اگر آپ لوگ صرف موجود ہیں اور میں صرف اسکرین سے بات کر رہا ہوں تو یہ بہت بےمانی سی بات ہے. تو مجھے آپ لوگوں کی سماعتوں کی ضرورت ہے. اگر سماعتیں نہیں ہیں تو اس طرح لائیو جانے کا مجھے شوق نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کی اس وقت، جی بھائی ضرور بتائیں. بہت شکریہ. مولا زندگیہ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوب، واہ. جی جناب بہت شکریہ. جب یہ وبا شروع ہونے سے پہلے بہت سے لوگوں کو نزلہ کھانسی ہوا، بہت سے لوگوں کو پتہ لگا کہ بھائی ایک وبا آنے والی ہے، کچھ لوگوں کو پتہ لگا کہ ایک وبا آ گئی ہے، مگر اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں پتہ تھا. بیٹا گرم پانی مجھے چاہیے، یا چائے مجھے بھجوا دیجیے. تو اس دوران میرے پاس ایک میسج آیا، اور وہ میسج جس طرح اس بیماری سے حفاظتی تدابیروں کی شکل میں پیاز کھا لیں، کلونجی کھا لیں، طرح کے میسج آ رہے تھے. اس میں کئی میسیجز ایسے بھی تھے جو کہ کلام الہی سے ماخوذ دعائیں ہیں، اماموں کی، پیغمبروں کی، ان دعاؤں کے بھی میسیجز آ رہے تھے. بہت سارے قرآن کی آیتوں کے حصے لوگ بھیج رہے تھے. بہت ساری ایسی باتیں آ رہی تھیں جیسے یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ذہنی، جسمانی، ہر قسم کے مرض سے محفوظ رکھ. اسی دوران میرے پاس، یہ جب شروع ہوا تھا کوارنٹائن نیا، اسی دوران مجھے کسی نے میسج بھیجا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اور جب تک ارض و سما موجود ہیں جزائے خیر ملتی رہے اس کو. اس میں لکھا ہوا تھا، اس بیماری سے حفاظت کا بہترین حل سورہ معون کی تلاوت ہے 7 مرتبہ. تو جمشید صاحب وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، زبردست. میں صرف آواز کی بات نہیں کر رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے سماعتیں ہوں، آپ کی توجہ ہو، آپ کی، اور صرف آپ کی توجہ کا طالب ہوں اس وقت میں. کیونکہ ظاہر ہے میں تو صرف شعروں کے ذریعے اپنے لہن سے آپ کو اس خوشی کے مہینے میں محظوظ کرنے موجود ہوں، مگر کیونکہ میرے اندر یہ علم جو ہے میں چاہتا ہوں اسے منتقل کروں. تو علی پنجوانی صاحب کہہ رہے ہیں بہت شکریہ. جی ایسے کچھ اب آیا سکون مجھے. تو مجھے میسج آیا، ابھی کوارنٹائن اور 15 دن اور 20 دن 25 دن کتنے دن ہم اس گزریں گے، یہ بھی کچھ نہیں پتا تھا. اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں 5 دن کے لیے بند ہونا ہے گھروں میں یا 10 دن کے لیے. بہرحال وہ میرے پاس میسج آیا، میں بہت گھبرا گیا تھا کیونکہ استما اس ڈرائی موسم میں تو ہوتا ہی رہتا ہے لوگوں کو. میں اور میرا ایک بچہ علی جو ہے، ہم کو تھوڑی سی استمیٹک پرابلم، اللہ کا شکر ہے سیویئر بالکل بھی نہیں ہے، مگر کہیں بچپن میں کبھی رہی ہے مجھے، اور اس کو بھی اس حصے میں بچپن کے اس سن میں جب میں تھا، تو اب میرے اس بچے کو علی کو بھی ہے.
تو میں بہت ڈر گیا تھا کہ یہ سانس سے ریلیٹڈ، لنگس سے ریلیٹڈ ایک بیماری وبا ہے. تو ہم سب وبائی تدابیروں کے چکر میں ادھر سے ادھر ڈاکٹرز اور یہ وہ دوائیاں جمع کرنا، کوارنٹائن، صفائیاں، ڈیٹولز، سینیٹائزرز، ڈسٹینسنگ، اور گاڑیاں دھل رہی ہیں ڈیٹول سے، پوری گاڑیاں دھو ڈالی میں. تو اس کے درمیان جب یہ قرآنی جو نسخہ ہے یہ کسی نے بھیجا کہ سورہ ماؤن کی تلاوت 7 مرتبہ کریں، تو سننے میں مجھے پیغام یہی آیا کہ سورہ ماؤن کچھ ایسا روحانی طاقت اور پوشیدہ احساس رکھتی ہے اپنے الفاظوں کے اندر، جو کہ میرے اس کو ریسائٹ کرنے سے، میرے اس تلاوت کرنے سے مجھ پہ وہ میری روح پر یہ اثر ڈالے گی کہ وہ اس بیماری، اس وبا سے بچا رہے گا. میں نے اس کی تلاوت شروع کر دی، اپنے بچوں کو بھی شروع کروا دی 7 مرتبہ. بعد میں کسی بھلے انسان نے وہ یوٹیوب میں 7 دفعے ڈال ہی دی، تو اگر آپ جا کے ڈھونڈیں گے تو 7 ٹائمز ریسائٹ کرنا آپ کو مل جائے گی وہ. تو سائیں مولا حسین آپ کو اور آپ کے گھرانے اور ہر سے بچائے، بیماری اور وبا سے بچائے، آمین یا رب العالمین. ہم سب کو بچائے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو بچائے، اللہ کے سب محبوں کو بچائے، اللہ کے عبدوں کو بچائے، پوری دنیا کو بچائے. یہ دعا ہے میری. اور پوری دنیا کو اللہ جہاں جہاں جو جاہل اور ایسے ہیں جن کو اب تک شعور نہیں، اللہ انہیں علم سے نوازے، شعور سے نوازے. ہمارے یہاں جو عدل ہے، ہمارے یہاں جو طریقہ ہے، جو ہمیں اہل بیت سے ملا ہے، جو کہ سب سے صحیح طریقہ ہے، وہاں وہ ہے کہ گناہگار کو گناہگار نہ کہو، بلکہ اس کو صرف تنبیہ کر کے معاف کر دو تاکہ وہ بہتر ہو سکے. اللہ کا طریقہ یہ ہے، وہ سزا دینے نہیں بیٹھا ہوا. وہ چاہتا ہے آپ کو ڈرا کے، کبھی پیار کر کے، کبھی منزل کی راہ دکھا کے صرف بلند کرے، آپ کو امپروو کروائے. کیا کوئی باپ اپنے بچے کے لیے برا سوچ سکتا ہے کہ اس کو میں کاٹ دوں گا، پھینک دوں گا؟ ایک اپنی بات کر رہا ہوں، یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، آپ لوگ بھی برا نہیں مانیے گا. اسی طرح 70 ماؤں سے زیادہ تشبیہ دے رہا ہے رب ذوالجلال، رب کریم، رب رحیم، کہ میں ماں سے تمہیں 70 زیادہ گناہ چاہتا ہوں تمہاری ماں سے. تو وہ اتنا عظیم تر ہے جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، جس کے بارے میں سوچنے سے سوچ خالی واپس آ جائے گی. وہ جو اتنا پیارا ہے، وہ ہمیں صرف اور صرف تنبیہ دے کے سدھارنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے ہم امپروو کریں. بہرحال بات جو واپس وہاں آتے ہیں، تو وہ سورہ ماؤن جو ہے وہ میں نے پڑھنے شروع کی، اور جب میں نے تیسرے دن اس کا ترجمہ پڑھ رہا تھا تو ذہن جنبش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو میں نے ذہن نے میرے کوشش کی کہ یار یہ سورہ ماؤن میں جو آیت ہے اس میں وبا کا ذکر کہاں ہے؟ تو میں نے دیکھا وبا کا کہیں ذکر نہیں ہے. میر شاہ صالح صاحب، لو فرام فیصل آباد، لو بیک ٹو یو جناب. تو حضور والا ہوا یہ کہ اس آیت میں مجھے کہیں پر کسی جسم، اناٹمی، فزیولوجی، کوئی روحانیت کی بات بھی میرے سمجھ میں نہیں کہ یہ وبا کے بارے میں آیت کیسے ہے، جبکہ اس کو بھیجا وبا کے لیے گیا، مشتق کیا ہے اسی لیے. تو قصہ مختصر یہ کہ وہ پڑھتے ہوئے میں نے اس کے ترجمہ ریسائٹ کرتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ جو بلند ترین ہے، اس کے انداز اور اس کے مزاج اور اس کے چھپے ہوئے الفاظوں کے پیچھے اس کے احساسات کو سمجھنا پڑے گا. سمجھ میں بات تبھی آئے گی تو پیغام اس ہم تک بجائے قرآن پاک. وہ اس کے مزاج اور اس کے احساس کو سمجھنا پڑے گا. مجھے جیسے ہی وہ بات کلک کی تو وہ آپ نے سنی ہوگی سورہ ماؤن، تو میں بڑا میرا سینہ علم سے روشن ہو گیا، اور وہ روشنی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی اس سورہ میں، قرآن کے اندر موجودہ سورہ ماؤن میں ذکر ہے کسی وبا کا نہیں، کسی قسم کی ڈیزاسٹر کا نہیں، بلکہ اس سے پیدا ہونے والی پریشانی کا ذکر ہے اس میں. اس کا مطلب ہے وبا تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا نا، وبا 98% کیوریبل ہے، تو احتیاط اس کی ضروری ہے، مگر جو اس کے بعد ہونا ہے، کوارنٹائن سے جو ہونا ہے. اب اسی دوران مجھے پتہ لگا کہ اچھا 20-22 دن 25 دن دنیا بند رہے گی، کراچی پاکستان نہیں پوری دنیا. تو اس سے جو غربت کے حالات ہو گئے، اکانومی پہ جو پریشر پڑے گا، جو لوگ دنیا کا نظام چلانے کے ذمہ دار ہیں وہی جب گھر بیٹھے ہوئے ہوں گے
تو کیا حالات ہوں گے جب بھی کھلے گی یہ مارکیٹ آف دا ورلڈ. پورے گلوب کی مارکیٹ بند ہے اس وقت. یہ کراچی کی مارکیٹ صرف بند نہیں ہے, پاکستان کی مارکیٹ بند نہیں ہے, کسی صوبے کی. تو اس حالت میں میرے آنسو جو ہیں وہ جاری ہو گئے, اور میں نے شکر ادا کیا, سجدہ کیا, اور میں نے اس کا ترجمہ آپ کی نظر کرتا ہوں. کیا تو نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا تو نے دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے, جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, اور جو مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا؟ ایسے نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل کے جہنم کی جگہ ہے. اور یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے, ایسے نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نام کے جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں, ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزوں کو روکتے ہیں. خدا کی قسم اس وقت بھی میں نے بڑی مشکل سے اپنی جو ایموشنل کیفیت ہے اس کو قابو کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور سمجھانا میرا مقصد ہے. میں اپنے ایموشنس بہ جاؤں گا تو بات نہیں کہہ پاؤں گا. تو سمجھیں اس بات کو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اور وہ کتنا ہم سے ہر وقت بات کرنے کے لیے ایک شفیق استاد کی طرح خالق ہمارا ہم سے رجوع کرتا ہے. ہم رجوع نہیں کر پاتے, انتظار میں ہی ہے کہ امام زمانہ آئیں گے تو ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے. کسی نے مجھ سے کہا کہ امام زمانہ تو آ چکے ہیں. تو اب یہ بات تو خیر اس طرح سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, تو میں نے ان ہستی سے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اس قابل بنانا شروع کیجئے جیسا اللہ نے انسان کو چاہتا ویسا بنانے کی کوشش شروع کر دیجئے. بہرحال یہ باتیں تو اس میں میری زبانی ہے, میرا فلسفہ بھی ہے, مگر قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے بالکل ویسے ہی بیان کرنے کی کوشش کی ہے جیسا میں نے اس کو سنا اور پایا. تو مجھے پتہ یہ لگا کہ کرونا سے بڑی پرابلم اس کے بعد پیدا ہوگی, اور پھر وقت سے سب کو ہی پتہ لگ گیا جب 14, 15, 25, 30 دن بند رہے گی دنیا تو کیا حالات ہوں گے. تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کے پیچھے پوشیدہ جو مقاصد ہیں رب کریم کے, اور جو احساسات ہیں, جو الفاظ و احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں, وہ احساسات سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن صرف رٹنے کی چیز نہیں ہے. ہیلو سلام دلوار حسین, دلاور حسین جناب, آپ لوگوں میں سے کسی نے میری بات سمجھی, اسے سنا, اس کو اندر اس کا مطلب اترا. سورہ معون کا یہ مطلب کرونا کے زمانے میں مجھ تک پہنچا, اور اس کا مطلب وبا سے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ آنے والی وبا سے آنے والی جو پریشانی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. اتنی حکمت والا وہ رب ہے یہ بتا رہا ہوں آپ کو, سبھی جانتے ہیں, مگر یہ تجربہ جو میرے تھرو ہو کے گزرا. جیو جعفری صاحب, علی پنجوانی صاحب, تو آپ بتائیں مجھے کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئی اور آپ کو ایسا لگا کہ میرے اس تجربے سے آپ کو بھی آپ کا کوئی تجربہ یاد آیا, تو اس تجربے کو یاد کر کے اپنی زندگی میں عمل بطور شامل ضرور کریں. میں نے تو آج کر دیا آپ لوگوں سے شیئر کر کے, اور اس سے میرے علم میں یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو مجھے علم ملا اس صورت کا, اس آیت کا, اور اب جب بھی میں کوئی آیت پڑھوں گا, صورت پڑھوں گا, تو اس کی اندر ڈھونڈوں گا مقاصد. ہر وقت کے لیے ایک نہ ایک بات اللہ نے قرآن پاک میں رکھی ہے. سائیں میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ نماز کے بڑے میسج پہ بات کی تھی, اس کے بارے میں سے بات کی تھی. وجاہد ایم حسین بھائی, مجھے دوبارہ بتائیے گا, آپ مجھے دوبارہ میسج کر دیجیے گا. سائیں رضا کے پاس میرا نمبر ہے. اور السلام علیکم, آئیے اندر آ جائیے, دروازہ بند کر دیں. میری جو آل اولاد پوری ہے وہ اس وقت میرے سامنے ہے, اور میں بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں حفاظتی طور پر اندر ہی ہوں کافی عرصے سے. اور آج شعبان کے اس دن کو میں لبیک یا حسین کہتے ہوئے آپ تمام لوگوں کی نظر میں ایک ادنا سا پڑھنے والا حسین عباس, آپ جیئیں بھائی, بہت شکریہ جناب والا. میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی 127ویں پشت اولاد ہوں, نجیب الطرفین سید ہوں. ہمدان سے میرے آبا و اجداد مائیگریٹ کر کے آئے تھے, اور جب وہ اس خطے میں آئے تو وہ اس وقت 56ویں پشت چل رہی تھی. اور ہسٹری کا بھی شوق ہے مجھے, اور
جتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ کہنے میں اچھا محسوس ہوتا ہے، مگر یہ اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہنے سے. سائیں میں فوجی ہوں مولا کا، کیا بات ہے، جی آپ سیلوٹ آپ کو. تو یہ تعارف ہے، اور اس تعارف کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور جو علم مولا امام جعفر صادق، یہ دوسرے وہ امام ہیں جن کو یہ لقب ملا مولا کائنات کا. پہلا آپ جانتے ہیں کون ہے؟ یہ جن کی ناد علی پیوستہ ہے دیوار میں اور ہم لوگوں کے دلوں میں. تو جس طرح سورہ دعائے سماعت میں وہ کہہ رہا ہے تجھے اس کلمے کا واسطہ جس کے لیے تو نے عجیب و غریب چیزیں بنائی ہیں. تو وہ جب جملہ آتا ہے نا دعائے سماعت میں، یہ تو پہلی جو بات آتی ہے وہ ناد علی ذہن میں آتی ہے. ناد علی کے لیے مظہر العجائب، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. واہ علی پنجوانی صاحب، آپ کوئی بات شروع کرنے والے ہیں؟ میں انتظار کروں آپ کا. جی ماشاء اللہ. سمیر رضا جناب، آج کے اس دن کے حوالے سے آپ کی نظر میں ایک چھوٹا سا ادنا سا میں پڑھنے والا پیش کرتا ہوں. ایک کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے جو پیار تھا اس کے بارے میں ایک بہت قدیمی دھن کے ساتھ میرے والد صاحب پڑھتے تھے، اللہ جنت بخشے، سید اختر حسین جعفری صاحب. آرمی میں تھے، خاموش سپاہی تھے رہے، اور پاکستان کو سرو کیا ایک لمبے عرصے. ہمیں پتہ بھی نہیں لگا انہوں نے کیا 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 پاکستان کے لیے. اور ان کا انتقال ہو گیا 2001 میں. وہ شاعر بھی تھے، مزاجن لکھتے بھی تھے. تو بہت ساری کیفیات ان کی مجھ میں آئی ہوں گی یقیناً، میں بھی لکھتا ہوں کبھی کبھی. تو یہ وہ کلام ہے جو میرے والد صاحب پڑھتے تھے، پوری زندگی ہم نے انہیں پڑھتے ہوئے سنا ہے. آپ کی نظر کر رہا ہوں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روز جناب حسن اور حضرت شبیر نانا سے بسد شوق یہی کرتے تھے تقریر. منظور سوا آپ کو ہے کہ اس کی توقیر. فرمایا کہ تم قرآن ہو دونوں، واللہ کے اس نانا کی تم جان ہو دونوں. ایک روز جناب حسن. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شیرہ کریں رضا سید علی رضا بخاری صاحب کہہ رہے ہیں شیرہ کریں. تیرا مجھے دوبارہ لکھیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کائنڈلی اس اسپیلنگس کو ٹھیک کریں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. اب ایک تعریف ایسی ہے کہ اوقات نہیں ہے ہماری وہ تعریف کرنے کی، مگر دل بڑا چاہتا ہے اللہ ہمیں گناہ معاف کرے، ہماری ناپاکیزگیاں جسمانی سوچوں کی، ہمارے عمل جو خراب ہیں ان کو معاف کر کے ہمارے آنے والے عملوں کو وقت سے پہلے جو ہم نہیں جانتے انہیں اچھا کر دے، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اچھا کر دے.
اور جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کو مغفرت ان کی عطا فرمائے، ان کو گناہ معاف فرمائے۔ اس نام کو لینے سے لرزہ ستاری ہو جاتا ہے اکثر، مگر کیا کروں، نسبت اور رشتہ ایسا ہے اور ذمہ داری ایسی ہے کہ اگر نہ پڑھا تو خیانت ہو جائے گی۔ جناب سیدہ کونین کا حوالہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے اس مین زندگی کے پروجیکٹ میں جس کا نام تبلیغ اسلام ہے، کس طرح کی ان کی مدد ہے شامل۔ گھر میں عورتیں، ماں، بیٹیاں، بہنیں، بیویاں، کسی بھی شکل میں عورت انسان کی وہ مدد ہوتی ہے جس کے بغیر آپ سوچیں، اپنے ادنا سی ہم اپنی ادنا ہستیوں کو مد نظر سامنے رکھتے ہوئے سوچیں اگر کہ گھر سے اگر نکلنے سے پہلے کپڑے استری نہ ملیں، گھر سے نکلنے سے پہلے ذہنی سکون نہ ملے، گھر میں واپس آنے کے بعد اچھا کھانا نہ ملے، گھر میں رہتے ہوئے ماحول پرسکون نہ ہو، اور اس کے برعکس گھر میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں ہمیں، اور ماحول ایسا کہ جس طرح فرماتے ہیں میرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح میں کہتا ہوں اپنی بیٹی کے بارے میں انہوں نے ایسا کیا کچھ کہا ہوگا، اور گھر میں وہ ان کا چین تھی، تو ان کی کیسی زبردست شمولیت ہوگی اس پروجیکٹ میں ان کے، جس کا نام اسلام ہے، جو ہم تک پہنچا ہے انہی لوگوں کے ذریعے۔ تو اس حوالے سے ایک کلام ہے جس کی تمہید باندھ رہا ہوں، تو آپ لوگوں کی اگر اجازت ہو سماعتیں ہو تو میں عرض کروں۔ کلام انڈیا میں کسی نے لکھا تھا، شاعر نے، اس کے بعد کئی لوگوں نے پڑھا، میں نے بھی اپنی ایک دھن بنائی ہے اس کی، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ واقعہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ جب اپنی دختر نک اختر کے گھر تشریف لاتے تھے تو وہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بیٹھتے تب تک نہیں تھے جب تک اپنی بیٹی کو بیٹھنے کو نہیں کہتے تھے، اور جب سیدہ کونین خاتون جنت نمودار ہوتی تھی ان کے سامنے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ نبی خدا، محبوب خدا، جن کی قدموں کی نالین کی مٹی کا صدقہ ہے یہ کائنات، جن کے ایک پروے پہ، ایک زلف کے بال پہ اللہ نے عشق میں ان کے یہ کائنات سجا دی، وہ نبی جس کی تعظیم میں جاتا ہے۔ میری کوئی اوقات نہیں ہے، مجھے تمام عظیم ہستیاں معاف فرمائیں اس عمل کے لیے کہ میں ان کی شان بیان کرنے جا رہا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں مجھ گناہگار کی، اور اللہ تو قبول فرما میری یہ عبادت اور ہم سب کا یہ مجمع اس وقت سوشل میڈیا پہ، اور مجھے اجازت دے کہ میں کلام پڑھ سکوں، معاف کر کے مجھے، آمین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ۔ مرتبہ بیان کیا ہے، ایسا مرتبہ کس کا ہے اس کائنات میں، مجھے دوسرا نظر نہیں آتا۔ شوہر ولی پدر ہے پیمبر، پسر امام، شوہر ولی پدر ہے پیمبر، پسر امام، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک
رسالت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ. اب قرآن پاک میں جو ایک سورہ مریم ہے اس کے حوالے سے مرتبہ اس شعر میں شاعر نے بہت خوبصورت باندھا ہے. مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ. مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ. مریم تو عابدہ ہے مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ عالم میں یوں. اب مولا علی کا ذکر یہاں پر ضروری کیسے سمجھا؟ کیونکہ یہ حوالے دو ایسے ہیں فاطمہ کے ارد گرد نبی اور علی جن کی حقیقت جو ہے وہ صرف رب کریم جانتا. حدیث قدسی کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا, نہیں پہچان سکا اللہ کو کوئی بھی اور ماں سوا میرے اور علی کے, نہیں پہچان سکا مجھ کو کوئی بھی اور ماں سوا اللہ کے اور علی کے, اور نہیں پہچان سکا نہ سکتا ہے کوئی بھی اور علی کو ماں سوا میرے اور اللہ کے. قال رسول اللہ. تو ذکر مولا کائنات کرنے جا رہا ہوں اس شعر کے اندر. دونوں کے اشتراک سے ارے سجدہ قبول ہے. دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے. در اگر نماز ہے در اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. مجھے رضا صاحب نے کہا تھا آپ نے منقبت پڑھنی ہے آج میرے پیج پر آ کے, تو میں اس لیے پڑھ رہا تھا. آپ کہہ رہے ہیں صحیح کمنٹس پڑھو جناب. بالکل میں حاضر کمنٹس پڑھ رہا ہوں. رئیس چنگیز خان کھوسو, جیو بھائی مولا خوش رکھے, بہت شکریہ جناب. زین العابدین ماشاء اللہ سلامت رہیں ماشاء اللہ. سید محسن رضا واہ. سید علی رضا بخاری واہ واہ, بہت شکریہ. ریاض چنگیزی صاحب کہہ رہے ہیں کمنٹس بھی پڑھتے جائیے. میں جب پڑھ رہا تھا تو اس کے بیچ میں کمنٹس کیسے پڑھوں گا, دیکھ رہا تھا میں کمنٹس, تو اب پڑھ چکا ہوں تو اب پڑھ رہا ہوں کمنٹس. ماشاء اللہ سائیں مولا سلامت رکھے, بہت شکریہ. استاد رضا کی طرز ہے ماشاء, ہاں بالکل بالکل, مگر میں نے حسین عباس بھائی اس استاد رضا کی طرز ہے, مگر میں نے تبدیل کی ہے, مختلف کیا ہے اس کو, 2 حصے 3 حصے اپنے بنائے. اس میں کمپوزر ہونے کا اپنا ایک الگ وہ ہے میرا کہ ظاہر ہے میں اپنے رخ سے دیکھتا ہوں. موسیقی ہے نا یہ دھن, تو جب دھن میں مجھے جو جگہ مجھے اچھی لگی وہ میں نے اس میں ایڈجسٹ کی ہے. رضا صاحب کی کیا بات ہے, ہمارے بڑے اچھے بہت زبردست رضا صاحب استاد ماشاء اللہ, بہت اچھے. سلام یا علی مدد, وعلیکم السلام یا علی مدد. سائیں دل کرتا ہے ساری رات ڈیوٹی پہ بیٹھا رہوں اور آپ لائیو ہو. بارے بہت شکریہ. سلام بھائی, سلام آپ کو پیش کرتا ہوں میں وجاہد ایم حسین صاحب کو. سید علی رضا بخاری صاحب کہہ رہے ہیں بے شک کسی بات کا جواب انہوں نے غالباً دیا. سید علی رضا بخاری کہہ رہے ہیں آمین آمین. جب میں دعائیں دے رہا تھا خوش وقت کی بات ہے, یہ پیچھے تک جاتے آ رہا ہوں.
امروہہ والوں کی طرز ہے، ہم بھی امروہوی ہیں. کیا بات ہے جناب حسین عباس صاحب، امروہہ والوں کی طرز ہے. اچھا تو استاد رضا علی خان صاحب جو ہے وہ امروہے کے؟ میں نہیں جانتا تھا یہ بات. تو پھر تو استاد بڑے غلام علی خان صاحب بھی امروہے کے ہوئے، مگر یہ بات تو غلط ہے، ایسا تو نہیں ہے، وہ امروہہ کے تو نہیں تھے. استاد بڑے غلام علی خان صاحب امروہہ کے نہیں تھے. تو اور ان کے یہ بھانجے یا بھتیجے یا نواسے ہیں تو جو رضا علی خان صاحب ہیں انڈیا والے، تو وہ تو امروہہ کے نہیں ہیں. طرز اگر ان کی ہے تو پھر یہ آپ کے بھی کوئی پڑھتا ہوگا ایسے. ماشاء اللہ، اللہ بہت خوب مولا سلامت رکھے. ماشاء اللہ بہت خوب مولا سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا بھائی، کیا کہنے ہیں بھائی، بہت اچھی بات ہے اس پیج پہ آ کے اور یہ ذکر کر کے میرے لیے اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اتنی دعائیں مل رہی ہیں. کیسے مل رہی ہیں یار، کیا بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اسی طرح خوش رکھے جیسے آپ لوگ مجھے دعا دے رہے ہیں. حسین عباس صاحب آپ کی ہسٹری بہت اچھی ہے. بہت شکریہ جناب، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو بس جہاں جس سن میں، جس دور میں، جس ماں کی کوکھ سے پیدا ہونا تھا، یہ اس نے ہی کیا ہے سارا. اور بس اس ہسٹری کا بھی مالک وہی ہے. سورہ اعراف سے حوالہ ہے، جو سماعتیں رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں باتوں کو. کبھی موقع ملے تو بہت لمبی بات تقریر کر سکتا ہوں اس کے اوپر. تو کہ سورہ اعراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم کس طرح ہمیں علم ملا پیدا ہونے سے پہلے، جب ہمیں جسم نہیں ملے تھے، اور اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ ہم کس طرح اس دنیا میں آئیں گے. ریپلائی ٹو سید حسنین مولا علی اور عظیم مدد. کیا بات ہے، بڑا خوبصورت طریقے سے لکھا ہے آپ نے. سائی میں فوجی ہوں مولا، یہاں تک پڑھ لیا تھا میں نے کمنٹ. ویری نائس. آئی لو یو آل. آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم سو گلیڈ، آئی ایم سو تھینکفل ٹو آل مائٹی. بھائی پہلا کلام کے بارے میں کہا تھا. اچھا بہت شکریہ جناب، ماشاء اللہ آپ لوگوں کی آمد کا تمام لوگوں کی شکریہ. اتنا اچھا آپ لوگ. بھائی مولا غازی علیہ السلام سلام آپ کو سلام تک، بہت شکریہ. میں ان کا مرید ہوں بھائی، خاص مولا عباس کا الگ سے مرید ہوں بھائی. میں ان کی پیدائش کے دن پیدا ہوا تھا، 6 سال کا تھا. نام تھا پرویز بن اختر میرا، تب پیدا ہوا ہوں. 6 سال 6.5 سال کی عمر میں ہمارے گھر میں باہر دروازے پہ چوکیدار نے آ کے کہا کہ ایک بابا کہہ رہے ہیں گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے 5-6 سال پہلے، اس کا نام عباس رکھو. تو میری امی گئیں جلدی سے گیٹ پر، تو وہ بابا جا چکا تھا، مگر بس یہ بات ایسی تھی کہ اس پہ پھر عمل کیا گیا. تو میرے نام میں اسی لیے ندیم عباس ہے میرا نام، سید ندیم عباس جعفری. پورا نام ہے میرا سید محمد ندیم عباس جعفری حمدانی. بہت لمبا نام ہے، اس لیے میں سید ندیم عباس جعفری کہتا ہوں، اور بہت سے لوگ تو ندیم جعفری ہی کہتے ہیں. مگر بہرحال یہ پوری کنیت اور پورا شجرہ موجود ہے اس نام کے اندر. ریاض انگریزی خان صاحب جناب ایک اور قصیدہ سنائیں. ضرور جناب، آپ فرمائش کریں تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں. بتائیں مجھے کیا سناؤں. مولا حسن کا بھی میں بہت بڑا مرید ہوں. ان کا آپ کو سناتا ہوں. جی عبدی صاحب لاک ڈاؤن ہے، بالکل لاک ڈاؤن سے ہوں جناب. زین آپ کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ. جیو ندیم بھائی بہت شکریہ بھائی. مولا غازی آپ کو سلامت رکھیں. ہو گیا تھا نا یہ، آپ سلامت رہیں. رضوان حیدر صاحب کہہ رہے ہیں، سجاد حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں مولا آپ کو اپنے انصاروں میں شامل کریں. ارے بھائی کتنی بڑی دعا دے رہے ہیں، کتنی بڑی دعا دے رہے ہیں. آمین. یہی دعا ہے آج کی. کیا بات ہے، کیا بات. سجاد حسین شاہ صاحب بہت شکریہ. مولا آپ کو بھی اپنے انصاروں میں شامل کریں، قریب تر کریں، اور جزائے خیر دیں. اس دنیا میں آپ کے لیے بلند ترین مقام ہو، آسانیاں ہوں، اور آخرت میں بھی. بہت شکریہ. قصیدہ سنائیں جناب. سائیں مولا غازی کا کوئی قصیدہ. رہے یار سائیں مولا غازی کا قصیدہ کل ہی تو پڑھ رہا تھا میں. سید ریحان اعظمی صاحب کی شاعری تھی. بلال کو یاد ہے، وہ مجھے شاعری نہیں یاد ہے. اور فون میرا اس وقت کیونکہ استعمال ہو رہا ہے آپ لوگوں سے رابطے میں، تو میں اس کو اس وقت ونڈو پہ لا کے شاعری ڈھونڈنا پڑے گی مجھے. ایسا نہ ہو کہ وہ غائب ہو جائے، یہ ونڈو غائب ہو جائے، لنک ٹوٹ جائے. اچھا تو میں جو یاد ہے وہ سناتا ہوں آپ کو. بہت سی اور چیزیں ایسی ہوں گی جو میں سنا سکتا ہوں آپ کو. جیو ندیم بھائی بہت شکریہ. علی نقوی صاحب آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں علی السلام حق. کیا بات ہے جناب.
شریر زین العابدین، ماشاء اللہ کیا بات ہے. سید علی آبدی ریاض کی صاحب مولا غازی کا قصیدہ ہو جائے. آپ کے پہلے کلام کی طرز امر اچھی تو ہو گیا، تو سب ہو گیا نا، یہ تو پڑھ لیا میں نے. اس سے پہلے کیا بات تھی؟ مولا عباس والی بات تھی نا. ہاں، مولا عباس کے قصیدے تو مجھے یاد ہیں. ان کی شاعری کے لیے مجھے فون کھولنا پڑے گا، وہ میں کھول نہیں پا رہا اس وقت. تو مجھے شاعری مل جائے تو میں تو دھن تو بیٹھے بیٹھے بنا لیتا ہوں. یہی سچ ہے. آج کا دن خوشی کا ہے، ورنہ مجھے رخصت عباس یاد ہے، مگر وہ مرثیہ ہو جائے گا. وہی میر انیس کا رب جانے تھے حسین جانے. واہ 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 واہ، کیا بات. اچھا ہے یہ بھی. ہاں، یہ بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے. رب جانے تے حسین جانے. واہ واہ. ایک منٹ، کیا 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 اوپر چلا گیا یار. کیا تھا؟ جنت علی دی میں بھی علی دا. واہ واہ واہ، یہ میں نے سنا ہوا نہیں ہے مگر. پلیز سر، جنت علی یہ کون سا ہے؟ مولا سلامت رکھیں. دعاؤں کی درخواست. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی دور کرے. علی بادشاہ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر تکلیف جو اس وقت آپ کے ذہن کے اندر پوشیدہ ہے اور آپ کے جسم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ آج رات کی اس تنہائی کے بیچ میں سے غائب کر دے، اور آپ صبح تازہ دم اور آپ کا ذہن، آپ کا دل فریش ہو، بالکل ایک نئے تازے انسان کی طرح، اور آپ کی ہر مشکل آسان کرے. ران جانے تے رب جانتے حسین جانے سے. مجھے بڑے مختلف چیزیں یاد ہیں. میں آپ کو سناتا ہوں، اپنی ایک چیز بنائی ہوئی سناتا ہوں نا میں آپ کو. یہ تو کسی اور کا کلام ہے. کوئی سرائکی نوحہ یاد ہے. سرائکی میں نوحہ یاد ہے. آج نوحے کا دن نہیں ہے. واہ واہ واہ. مولا کی منقبت ہدیہ کریں. مولا حسن کے لیے میں آپ کو ایک لکھی ہوئی، میرے ایک دوست ہیں اسلام آباد کی، پنڈی کے شاعر، ان کی ایک منقبت سناتا ہوں میں آپ کو. پیسر علی مرتضیٰ، پیسر علی مرتضیٰ، میرے آقا مولا یا حسن، فخر جناب سیدہ، فخر جناب سیدہ، میرے آقا مولا یا حسن، پسر علی مرتضیٰ. ابھی آپ بات کرتے ہیں نا امروی کلام کی، یہ پوربی انداز میں نے بنایا ہے. واہ واہ واہ. سائیں پھر ایک دو ربائی سنا دیں جناب. جناب کہہ تو رہا ہوں آپ کے لیے، میں یہ مولا حسن کی شان میں پیش کرنا ہوں آپ سے. بھائی آپ اپنا کلام، جی وہی پڑھ رہا ہوں علی نقوی صاحب، اپنے کلام پڑھ رہا ہوں میں. جتنے بھی اس ٹائم بھی سب سے گزارش ہے روزانہ ایک دفعہ سجدے میں سبحان نہیں قدس پڑھا کریں. سبحان نہیں قدس، یہ سمجھائیے ذرا، ایسے سمجھ میں نہیں آئی بات آپ کی. مولا علیہ السلام کی منقبت ہدیہ کریں. مولا علیہ السلام، مولا علی کا ذکر کیا ہم نے بی بی فاطمہ کی منقبت میں، اور مولا علی کی تو بہت منقبتیں ہیں. بولو حیدر قلندر علی علی، بولو علی علی، جس سے راضی خدا وہ ہے مشکل کشا، بولو علی علی. ریحانہ اعظمی کا کلام مدح عباس مدح حیدر ہے. ہاں وہ مجھے یاد نہیں ہے، تو میں فون کھولوں گا تو پھر میں آپ کو سنا سکتا ہوں. وہ خود دعائیں قبول ہونے لگیں واسطہ جب تیرا دیا عباس. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا کہنے.
کاش آپ تمام لوگ ہوتے جب شروع میں بات کر رہا تھا. میں نے بہت ساری اچھی اچھی باتیں نظر کی ہیں آپ لوگوں کے. ختم تجھ پہ ہوئی وفا باس, پھر نہیں دوسرا بنا باس. نوحہ خواں راحیل زیدی صاحب, کیا خوب کہا ہے آپ نے. خوش رہیے. اگر میں کسی کو بھول رہا ہوں یا مس کر گیا ہوں, کیونکہ میں بات بھی کرے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے, تو آپ لوگ دوبارہ اس میسج کو ڈال دیں, تو میری طرف سے میں دوبارہ پڑھ دوں گا اس کو. کائنڈلی شکریہ. میں نے کوئی بٹن دبا دیا, سب غائب ہو گیا. ایکسکیوز می. ہاں ٹھیک ہے. ختم تو اس پہ یہ بھی ہو گیا. جی علی نقوی, واہ جیو بھائی ہو گیا. رئیس سنگیزی کہہ رہے ہیں سائیں پھر 1-2 ربائی, صحیح تو پرانے ہیں. اور ہاں لازمی یہ بھی پرانا ہے. یہ بھی ہو گیا. مدثر حسین صاحب جیو آپ بہت شکریہ. ذیشان شانی, یا علی سلام, کیا بات ہے. وعلیکم السلام. مولا حسن کی ربائی پڑھ رہا تھا میں, آپ لوگوں نے روک دیا مجھے. اور آپ کی میں میسیجز پڑھنے لگا. بہت شکریہ. یا علی سلام, کیا بات ہے. علی نقوی کہہ رہے ہیں کہاں اجل سے تکلم نے انتظار کرو. میں انشاءاللہ دوبارہ کبھی جب لائیو آؤں گا تو پھر میں اپنی کتاب لے کے ایک فون دوسرا رکھ کے, جس پہ میں اپنی فون میں میری ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ رکھ کے پھر آپ کو سناؤں گا. تو آج یہ میں نے 2 منقبتیں اور ایک آدھی ربائی امام حسن کی, تھوڑی 1-4 مصرے عرض کیے. تو اگر آپ سننے کا خواہش ہو تو مجھے بھی بتا دیں. 2-3 منٹ اور ہوں میں ابھی, پھر مجھے جانا ہے. تو میں آپ کو ایچ ڈی پرنس بادشاہ جی اور بھائی بہت شکریہ. ایچ ڈی پرنس بادشاہ مولا سلامت رکھیں آپ کو, بہت شکریہ. تو رضا بھائی ہمارا وعدہ پورا ہوا, ہم آ گئے, آپ نے بلایا تھا. اور منقطع بھی ایک نہیں, آپ نے ایک منقبت بولی تھی, آپ ہم نے کافی دیر ماشاء اللہ پڑھا. اور حضرت امام حسن کی یہ کمپوز منقبت جو ہے یہ میں ریلیز بھی شاید کروں گا اس سال. اور بڑی خوبصورت شاعری لکھی ہے اس کی. حکم خدا کی جو شان ہے وہی دین کے سلطان. سید علی رضا بخاری جی بھائی ضرور. نوحہ خواں راحیل زیدی کہہ رہے ہیں آیا تو جب خدیجہ نے یہ کہا بیٹا زہرا کا ہے آ گیا بس. واہ 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 یار, ضرور سناؤں گا. اور بڑی لمبی ہے. کل میں پڑھ رہا تھا, کل رات کو اتفاق سے اسٹوڈیو میں ہم پڑھ رہے تھے. ہمارے دوست ہیں راغب بھائی, ان کا بیٹا کا اسٹوڈیو نیا نیا لگا ہے. میں وہاں پہ کوئی پروجیکٹ کر رہا ہوں, تو وہاں پہ بلال زیدی صاحب نے پڑھا ہے. یہ میرے بھائی ہیں ایک چھوٹے, بہت خوبصورت پڑھا ہے انہوں نے. حسنین عباس آپ پڑھیے مولا حسن کی منقبت. اچھا میں نے آپ کو سنائی نا. پسر علی مرتضی میرے آقا مولا یا حسن فخر جناب سیدہ میرے آقا مولا یا حسن پسر علی مرتضی. وہ جو دین کے سلطان ہیں, حکم خدا کی جو شان ہے, وہ جو دین کے سلطان ہے, حکم خدا کی جو شان ہے. کیا بات ہے. وہ جو اپنے نانا کی جان ہے, وہی وارث قرآن ہے, نہیں ان کے جیسا کوئی اور ہے. میرے آقا مولا یا حسن پسر جناب سیدہ میرے آقا مولا یا حسن
فخر جناب مرتضیٰ. دوستوں بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کے پاس پورے کلام لے کے بیاض کے ساتھ, اور انشاءاللہ دوسرے فون کے ساتھ میں پھر کل پرسوں میں کسی وقت حاضر ہوں گا, اور پھر آپ کو انشاءاللہ آپ سے پھر یہ بہترین سی محفل جو ہے اس میں شامل ہوں گے ہم لوگ. اسد بخاری ایچ ڈی پرنس کہہ رہے ہیں انکل اسد بخاری صاحب کے لیے دعا فاتحہ ضرور. آپ تمام لوگ بھی پڑھیں اسد بخاری صاحب کے لیے دعا فاتحہ. اور نوحہ خواص بلازدی کہہ رہے ہیں غلام حسن یہ عزت توقیر رکھتے ہیں, مقدر میں یہ اپنے خلد کی جاگیر. کیا بات ہے بھائی. زین العابدین کہہ رہے ہیں واہ واہ. سید محسن رضا کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. رضا صاحب آپ کہاں ہیں؟ آپ کی منتظر ہیں آنکھیں آپ کی دیکھنے کی. زندگی ہو آپ کی ماں بابا ماشاء اللہ, زندگی ہو آپ کی. کیا بات ہے جناب. زین العابدین صاحب کہہ رہے ہیں جی مولا سلامت رکھیں. کیا بہترین دعاؤں کے ساتھ آپ لوگوں کی بہت ساری دعائیں, اور آپ تمام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے جو لوگ آپ کے لواحقین آپ کے رشتہ داروں میں سے جا چکے ہیں, کسی کے ماں باپ یا دادا دادی چچا نانی تایا جتنے بھی ہیں, وہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ ان کے مراحل آسان کرے, ان کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے, اور جو لوگ حیات ہیں ان کو بہترین توفیقیں عطا فرمائے. اس دور میں مذہب کا بہترین استعمال آگے بڑھتے ہوئے, ایک روشن مسلمان امام زمانہ کی پیروی کرتے ہوئے, ایک ٹیکنالوجی بہترین ماڈرن سوچ کے ساتھ دکھنے میں, رہنے میں, سواریوں میں, گفتار میں بہترین نظر آنے والا انسان بنائے. ایسا ہونا چاہیے علی کا نوکر, اور عبد خدا ایسا ہونا چاہیے, عبد اللہ ایسا ہونا چاہیے. تو دوستوں بہت بہت شکریہ کے ساتھ, اور اس دعاؤں کے ساتھ جو آپ نے مجھے دیں, اور وہ دعائیں جو میں نے آپ کو دیں, فی الحال کے لیے جانا چاہوں گا. ملیں گے انشاءاللہ پرسوں کسی وقت دوبارہ, اور مل کے ہم انشاءاللہ کچھ نیا پڑھیں گے. اور میں اپنی کتابیں بھی رکھوں گا ساتھ میں, اور فون بھی دوسرا کھول لوں گا نیٹ سے کنیکٹ کر کے, تاکہ شاعریاں میرے پاس آ جائیں ساری. تو بس دعا میرے لیے بھی کیجیے گا. اور میں بیٹھا ہوں, ایک دو مچھر آ گئے یہاں پہ اب, اس لیے حضرت چاہوں گا اب آپ سے, اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. شکریہ رضا بھائی, تھینک یو, آپ تمام لوگوں کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد, نعرہ حیدری یا علی.